بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شہرکم مبارک وتقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، ونحمد اللہ علی بلوغ هذا الشہر الکریم، ونسألہ سبحانہ ان یجعلہ خیرا وبرکۃ علینا وعلی عموم المسلمین۔ آپ کا یہ مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے، خیر و بھلائی سے بھرا ہوا مہینہ ہے، جتنی آپ چاہیں سمیٹ لیں۔ اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے تمام نیک اعمال قبول فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس افضل اور کرامت والے معزز مہینے کے آنے اور آ پہنچنے پر، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے بالعموم خیر و برکت والا بنا دے، ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان خیر و بھلائی کا موسم ہے، اور یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے جس پر ہم اللہ تعالیٰ کے بے حد شکر گزار ہیں، کیونکہ اس مہینے میں انسان کو نیکیوں کا زیادہ موقع ملتا ہے، نیکیوں کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، انسان کو زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی دل والے تھے، اور خصوصاً رمضان میں جب آپ کی ملاقات جبریل امین سے ہوتی، یعنی جب آپ ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تو آپ بہت سخاوت کرتے تھے، اور یہ سخاوت صرف مال کی نہیں بلکہ ہر طرح کی سخاوت، یعنی ہر نیکی کے کام میں کثرت، جتنا آپ رمضان سے پہلے کر رہے تھے اس سے زیادہ۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا حساب لے، اپنے آپ کو خود دیکھے، رمضان سے پہلے میں کتنا قرآن پڑھتی تھی، اب رمضان میں مجھے کیا کرنا ہے، رمضان سے پہلے میں کتنے اذکار کرتی تھی، اب رمضان میں کتنا کرنا ہے، رمضان سے پہلے میری نمازوں کی کیفیت کیا تھی، اب رمضان میں کیا ہونی چاہیے۔ یعنی جتنے بھی نیکی کے اعمال ہیں ان تمام اعمال میں ہمیں اپنا جائزہ لے کر رمضان میں ان کے اندر کثرت کر دینی چاہیے، یعنی ہمارا رمضان اور غیر رمضان ایک جیسا نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، پھر کوئی تو ان میں سے اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے، کوئی ان میں سے میانہ رو ہے، اور کوئی ان میں سے اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ تو لوگوں میں سے کچھ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، کچھ درمیانی چال چلتے ہیں، اور کچھ نیکیوں میں آگے جاتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ان میں سے ہم کون ہیں۔ کچھ لوگوں پر رمضان بڑا بھاری ہوتا ہے کیونکہ انہیں اس مہینے میں کھانے پینے سے، مباح کاموں سے رکنا ہوتا ہے، اور وہ لوگ دن گن رہے ہوتے ہیں، اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ مہینہ بس جلد گزر جائے تاکہ واپس وہ اپنے معمول پہ آ جائیں اور پھر گناہوں کو ویسے ہی کر سکے جیسے پہلے کرتے رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، جو نہ رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال کرتے ہیں، نہ رمضان میں عام دنوں سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، اور پھر انہیں رمضان کا شوق بھی نہیں ہوتا۔ بعض تو روزے بھی نہیں رکھتے، بعض تراویح نہیں پڑھتے، بعض اپنے گناہ نہیں چھوڑتے۔ تو ایسے لوگ اپنے جان پہ ظلم کر رہے ہیں کہ جو اس نیکیوں کے موسم بہار میں نیکیوں سے غافل ہیں۔ یعنی آج کل بہار کا موسم ہے نا، اتفاق کی بات ہے 2 بہاریں اکٹھی ہو گئی، تو بہار کے موسم میں درختوں کے رنگ، پھولوں کے رنگ، ہوا، فضا، پرندے، ہر چیز کے اندر ایک نئی لہر آ جاتی ہے، ایک زندگی دوڑ جاتی ہے۔ تو اسی طرح رمضان بھی نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس میں بھی ہمارے اندر ایک نئی ایمانی قوت کی لہر دوڑ جانی چاہیے، ایک نیکیوں کے لیے دوڑنے اور بھاگنے کا ایک ذریعہ ہے یہ مہینہ۔ تو بدقسمت ہے وہ جو اس سے بھی فائدہ نہ اٹھائیں۔ کچھ لوگ درمیانی قسم کے ہوتے ہیں جو عادتاً روزہ رکھتے ہیں، وہ مہینے کے آنے پہ بس راضی ہیں اور اس کے آنے سے غمگین نہیں، اور عادتاً اس طرح کہ جیسے ان کے باپ دادا روزہ رکھتے تھے وہ بھی اسی طریقے پر ان کے گھروں میں بس نماز روزہ چل رہا ہوتا ہے۔ نہ اس مہینے کے آنے سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور نہ ہی غمگین ہوتے ہیں، تو یہ لوگ مقتصد ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ رمضان کو بس ایک رسم کے طور پر لیتے ہیں
جیسے سالانہ رسمیں ہوتی ہیں نا، ایسے ہی رسم ہوتی ہے ان کی. باقی زندگی بدستور اپنے ڈھرے پہ چلتی رہتی ہے. جیسے وہ رمضان سے پہلے ہوتے ہیں ویسے ہی وہ رمضان آنے پہ ہوتے ہیں. بس وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، زیادہ زیادہ تراویح پڑھ لیتے ہیں، لیکن باقی نیک کاموں کا انہیں کوئی شوق نہیں ہوتا. رمضان تو آ جاتا ہے لیکن وہ ان کی زندگیوں میں داخل نہیں ہوتا، وہ زندگی کا حصہ نہیں بنتا، وہ ان کے معمولات کا حصہ نہیں بنتا. روزہ رکھ کے نہ ان کے دل نرم پڑتے ہیں، نہ ان کے اندر اجز پیدا ہوتا ہے، اور نہ ہی جائز ناجائز کے درمیان تمیز کرنے کی کوئی حس بیدار ہوتی ہے. بس ان کے نزدیک روزہ کیا ہے، ایک خاص وقت سے لے کر ایک خاص وقت تک کھانا پینا چھوڑ دینا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس اسی سے ہی ہمارا رب راضی ہو جائے گا کیونکہ ہم بھوکے رہے ہیں. تو یہ صرف ایک رسم بن گیا ہے ان کے ہاں، یعنی جیسے ایک رسم نہ کی تو دوسری کر لی، ایک رسم گزری تو دوسری، اور رمضان کی رسم گزرے گی تو شادیوں کی رسم شروع ہو جائے گی، پھر وہ بھرپور طریقے سے اس میں داخل ہو جائیں گے اور رمضان کہیں گم جائے گا. تیسری قسم کے لوگ نیکیوں کے شوقین ہوتے ہیں. سابقوا بالخیرات باذن اللہ، اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے، عام دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے اور شوق کے ساتھ بڑھنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے انتظار کرتے ہیں، دن گنتے ہیں کتنے دن رہ گئے ہیں رمضان میں، کب آئے گا رمضان، آج چاند دکھائی دے گا یا کل دے گا، پتہ نہیں آج روزہ بنے گا یا کل بنے گا. اور وہ اس مہینے میں توبہ کی بھی تجدید کرتے ہیں، گناہوں کو بھی چھوڑتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ تقویٰ کے حصول کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے ہی اس لیے تاکہ ہم اس میں تقویٰ حاصل کر سکیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ مہینہ آیا اس لیے تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو رمضان آنے سے ان کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی. اب جب رات دیر سے رمضان کا پتہ چلا تو پھر کیسی لہر دوڑی، ہم سب اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے کسی بچے کے پیدا ہونے کی خوشخبری آتی ہے تو آپ کھل اٹھتے ہیں. تو رمضان کا چاند پیدا ہو گیا، کہتے ہیں آج مون برتھ کا ڈے ہے، تو وہ یا اچانک کسی کو کوئی گفٹ ملے، کوئی مال ملے، کوئی خوشخبری ملے، تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس میں نیکیوں کا ثواب کئی گنا زیادہ ہوگا تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ روزہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور اس کا اجر بھی بہت بڑا بتایا ہے. لہٰذا یہ جو سابقون بالخیرات ہیں، اس کے عظیم اجر کی وجہ سے یہ خوش ہوتے ہیں، اور خود بھی خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی مبارک دیتے ہیں. رسمی مبارک نہیں، اللہ کے واسطے کہیں سے اسٹیکر اٹھا کے سارے کانٹیکٹس پہ اسٹیکر مت بھیجیں. اگر کچھ لکھنا ہے تو اپنے ہاتھ سے تھوڑا سا لکھ دیں، ورنہ سب کے لیے دعا کر دیں، اور جو آپ کی زندگی میں موجود ہیں بس ان کو مبارک دے دیں. کیونکہ یہ ایک ایسا رواج چل نکلا ہے جو بہت زیادہ وقت کے ضیاع کا باعث ہے. نمبر 1، آپ نیکی کا کوئی کام چھوڑیں گے تو تبھی وہ واٹس ایپ پر سارے کانٹیکٹس پر اسٹیکر پوسٹ کرتے جائیں گے. کچھ چھوڑیں گے تو پھر ہی کریں گے نا. تو آپ نے اپنا وقت ضائع کیا. اب میں صبح جب میں نے میسج کھولے تو 110 میسیجز تھے. اب آپ سوچئے میں اپنا لیکچر تیار کروں یا ان میسیجز کو رپلائی کروں، کیونکہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ میسج پڑھیں اور اس کے بعد پھر اس کو رپلائی نہ کریں. ایک اور دوسری مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ اسٹیکرز اور اس طرح کی چیزیں پوسٹ کر دیتے ہیں تو وہ کھلنے میں بھی دیر لگتی ہے، پہلے انتظار کرنا پڑتا ہے، اور بعض تو ویڈیو کی شکل میں ہوتے ہیں اور بعض ٹک ٹاک کے میسیجز ہوتے ہیں. یعنی اس قدر کوفت ہوتی ہے، اس قدر کہ میری طبیعت خراب ہونے لگتی ہے کہ میرا کتنا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے. اور اگنور اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے کسی جینوئن پرسن کا کوئی جینوئن سوال ہو جس کا جواب دے کر میں اس کو کوئی نیکی کما سکتی ہوں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس رسم سے بھی ہم سب کو باز آنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ کسی کو یاد کرنا ہی چاہتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ سے کوئی ایسی بات لکھیں جو اس کے ایمان میں اضافے کا باعث بنے، اس کو کوئی یاد دہانی ہو، اس کے لیے کوئی میسج ہو تاکہ وہ اپنی کوئی اصلاح کر سکے یا اپنے عمل میں اضافہ کر سکے. لیکن رسم نہیں. یہ جو کارڈز لینے دینے کی رسم ہے نا، یہ بیسیکلی مسلمانوں کی رسم نہیں ہے، یہ غیروں سے ہمارے اندر آئی ہے. اور پھر آپ دیکھیں ویسے بھی فزیکلی بھی جب کارڈز ملتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، کتنے پیسے اس پہ خرچ ہو جاتے ہیں. اس کے برعکس یہ نہیں بہتر کہ اس کارڈ کی بجائے آپ ویسے کسی کی طرف سے وہ صدقہ کر دیں یا کسی غریب کو کچھ کھانے کی کوئی چیز لے دیں. تو
ایسی چیزوں سے زندگی میں بچنے کی کوشش کریں، ایسی خریداری سے بچنے کی کوشش کریں کہ جس کا انجام محض ویسٹ ہو. یعنی بعض لوگ تو پڑھتے بھی نہیں ہیں اس کو، وہ پڑھ کے گھر میں کتنے آپ رکھ سکتے ہیں اور کتنے سنبھال سکتے ہیں. اور جب آپ سوچیں کہ 100-200 روپے، اب مجھے تو پتہ نہیں، میں تو کبھی خریدا نہیں، اس لیے اگر 200 روپے کا یا 500 روپے کا ایک کارڈ لے کے ایک شخص نے اس پہ عبارت پہلے سے لکھی ہوئی ہے اور آپ نیچے بس صرف اپنے سائن کر دیتے ہیں اور وہ اٹھا کے اس کو آگ میں ڈالتا ہے کہ یہ جلا دوں کیونکہ گھر میں اتنا جنک نہیں اکٹھا کر سکتا، تو یہ کیا ہوا؟ شعور سے کام لیں، عقل سے کام لیں. اس کارڈ کا انجام کیا ہوا؟ کیا انجام ہوا؟ آپ نے پیسے ضائع کیے، آپ نے اسراف کیا. آپ ایک سٹیکی نوٹ پہ، آپ ایک کاغذ کے اوپر کسی کو کوئی میسج لکھ کے دینا دے دیں، یا واٹس ایپ پہ، اب تو سب کے پاس ہی فون ہوتے ہیں، آپ اس کے اوپر میسج اچھا سا کر دیں. لیکن بیکار میں نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ دوسرے کا. جب ہماری موت کا وقت ہوگا تو اس وقت ہم کسی کے ایسے میسج پڑھنے پسند کریں گے یا بھیجنے پسند کریں گے، یا صدقہ کرنے کی بجائے ایسے کارڈز اور ایسی فضول چیزیں خریدنے پہ صرف کریں گے؟ آپ کیا چاہیں گے کہ موت کے وقت آپ کے 500 روپے کس کو دیے جائیں؟ کارڈ خریدنے کو دیے جائیں یا کسی غریب کو دیے جائیں؟ کسی غریب کو دیے جائیں. تو ہمیں نہیں پتا اگلا لمحہ ہم پہ کیسا آنے والا ہے. تو زندگی کو وائزلی بسر کریں. آپ ہو سکتا ہے سوچے کہ بڑی شدت ہے، جذبات بھی تو ہوتے ہیں، محبت تو وہ ہوتی ہے جو آپ اپنے ایکشن سے ظاہر کرتے ہیں. محبت صرف کارڈ خرید کے بھیجنے سے تھوڑی ہوتی ہے. اس لیے بہت سمجھداری سے زندگی بسر کریں اور اچھے ٹرینڈ سیٹ کریں، اچھے رواج ڈالیں کہ جس سے نیکیوں اور خیر اور بھلائی کی طرف آگے بڑھیں. جو سابقون ہوتے ہیں وہ سابقون بالخیرات ہوتے ہیں، خیر اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں. تو یہ خود بھی خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی مبارک دیتے ہیں. امام ابن رجب کہتے ہیں وہ کیسے خوش نہ ہو جبکہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں. یعنی کیوں نہ خوش ہو؟ جنت کے دروازے کھلے ہیں، خوش ہونا چاہیے. جنت ہمیں پکار رہی ہے، اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے.